ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہمیں جوائن کیا ہے اسما گلز نے. جی اسما, ہم پہلے اکمل سے ڈسکس کر رہے تھے عید کے معاملات کہ عید کس طرح گزرتی ہے, عید میں کیا معاملات ہیں, کس طرح سب کچھ چلتا ہے. تو آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی عید میں کیا ڈفرینس ہے. مطلب ہم نے ڈسکس کیا عید ہماری کس طرح گزرتی ہے, قربانی میں, دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اینڈ آل دیز تھنگس. ایک لڑکی کی عید آپ کے خیال سے کیا ڈفرینس ہوتا ہے ایک لڑکی کی عید میں اور لڑکے کی عید میں؟ دیکھیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مطلب لڑکیاں جو ہے وہ انجوائے کرتی ہیں بڑی عید پہ, اسپیشلی لڑکے قربانی میں لگے رہتے ہیں, بلکہ یہ غلط بات ہے. لڑکیاں انجوائے تو کرتی ہیں لیکن کھانے وغیرہ جو ہیں وہ لڑکیوں نے ہی بنانے ہوتے ہیں, باقی کے اوپر کے معاملات بھی لڑکیوں نے دیکھنے ہوتے ہیں. تو لڑکیاں مطلب انجوائے کے ساتھ ساتھ وہ کھانے پکانے میں زیادہ مصروف رہتی ہیں. اب میرے خیال سے کھانا اب ایک ڈیلی روٹین کا کام ہے, ناٹ اے بگ ڈیل. دیکھیں قربانی کرنا, قربانی آپ عید قربان ایک سال میں ایک دفعہ آتی ہے, تو قربانی کرنا وہ یوزول کام نہیں ہوتا, ڈیلی روٹین کا کام نہیں ہے, تو اس لیے اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. آن دی ادر ہینڈ لڑکیوں کے لیے تو کھانا پکانا تو ڈیلی روٹین کا کام ہے, سو اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. یہ ہوتا ہے نا کہ ڈیلی روٹین کا کام ہے, یہ بات تو بالکل صحیح ہے, لیکن زیادہ ڈشز بنانا, پھر کوئی گیسٹ وغیرہ آتے رہتے ہیں, لوگ مہمان اکٹھے ہوتے ہیں, تو پھر ان کے لیے اتنی زیادہ ڈشز بنانا ایک دم سے وہ برڈن تو ہوتا ہی ہے. ہاں جی بالکل, جوکس اپارٹ, بٹ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنے گھر کی خواتین کو خاص طور پہ, کیونکہ عید کے موقع پر, خوشی کے تہوار پر کھانے کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. کھانا اگر اچھا ہو تو سب کچھ اچھا لگتا ہے. تو ہمارے گھر کی خواتین, مائیں, بہنیں کھانا پکاتی ہیں بہت اچھے طریقے سے, خاص طور پہ عید قربان پر جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو. اچھا, تو اسما عید کے بارے میں ہم نے بہت سی باتیں کر لی ہیں, پہلے بھی ٹرانسمیشن کے پہلے حصے میں بھی بہت سی باتیں ہوئیں, عید کے پہلے دن بھی بہت سی باتیں ہوئیں. دراصل ہمیں تھوڑا سا ملکی حالات پر بھی غور کر لینا چاہیے, کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بلکہ آپ کو ایک خبر سے بھی آگاہ کرتے چلوں. افسوسناک خبر ہے کہ سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی افتخار الحسن ظاہر انتقال کر گئے. وہ NS 75 ڈسکا سے نون لیگ کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے. 4 مرتبہ قومی اسمبلی اور 2 دفعہ ممبر صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے. گزشتہ 1 ماہ سے لاہور کے ڈاکٹر اسپتال میں زیر علاج تھے. ظاہر شاہ کا بائی پاس آپریشن ہوا تو ساتھ ہی فالج کا اٹیک ہو گیا. ظاہر شاہ کی تدفین سیالکوٹ کے آل محار شریف میں کی جائے گی. ہاں جی بالکل اسما, یہ ایک واقعی ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے, کیونکہ عید کے اس پرمسرت اور بڑے اچھے موقع پر اس طرح کا حادثہ کسی بھی گھر کے لیے ایک ناگہانی آفت سے کم نہیں ہوتا. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. اسی طرح اب ملک کے بیشتر حصوں میں ہمارے نمائندگان موجود ہیں, اور ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مختلف علاقوں میں اوبیسلی ہر علاقے کا, ہر جگہ کا اپنا ایک کلچر ہے جس کے تحت وہ اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور جیسے کہ عید ہے تو ہم اپنے نمائندہ علی اکبر سے بات کریں گے. جی اکبر, بتائیے گا کہ گجرانوالہ میں لوگ کس طرح سے عید منا رہے ہیں؟ جی بالکل, آج پورے پاکستان میں عید الاضحیٰ بڑی عقیدت احترام سے منائی جا رہی ہے. اس موقع پر لوگ اپنی قربت الہی کے لیے جانور جو اپنے بڑے پیار محبت سے پالے جا رہی ہے, اللہ کی رضا کے لیے, سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں قربانی ہو رہی ہے اور بچے جو ہے وہ بڑے جوش و خروش سے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. جی بہت شکریہ اکبر. جی اسما, مزید آپ کچھ اگر بتانا چاہیں خبروں کے بارے میں, یا اور عید کے حوالے سے اگر کچھ آپ ڈسکس کرنا چاہیں, کیونکہ ہم کل سے کر رہے ہیں, آپ نے ابھی جوائن کیا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں اگر آپ کچھ تھوڑا سا ڈسکس کریں. جی بالکل, میں نے جوائن کیا تو میں آپ کو ایک اور خبر سے آگاہ کرتے چلوں کہ گجرانوالہ میں تھانہ کینٹ کے علاقہ لمبا والے سے نوجوان کی لاش برآمد کر لی گئی. 17 سالہ فیضان کو گولیاں مارنے کے بعد لاش کو آگ بھی لگائی گئی تھی. ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ مقتول اپنے دوستوں کے ساتھ 31 جولائی کی شام کو جوتا لینے گیا تھا, واپس نہ آیا. ورثاء نے اپنے طور پر فیضان کو تلاش کرنے کی کوششیں کی تو آج قریبی کھیتوں سے لاش ملی. مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ کسی کے گھر میں عید کے دن خوشیاں تو کسی کے گھر کو حرام مچ گیا. تو بس ان کے گھر والوں کو بھی اللہ صبر عطا کرے. جی بالکل, اپس اینڈ ڈاؤنس آر پارٹ آف لائف, یہ سارا کچھ زندگی میں ساتھ ساتھ چلتا ہے. انسان
ظاہری بات ہے جہاں پہ کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, قربانی کر رہے ہیں, وہاں پر کچھ لوگ, کچھ گھر, کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے ہیں, اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو آبویسلی ان کے لیے ایک بہت ہی آپ کہہ سکتی ہیں کہ بڑا غمگین سا ماحول بن جاتا ہے. ان کی عید جو ہے وہ اس طرح سے وہ اس عید کو انجوائے نہیں کر سکتے جس طرح نارملی لوگ عید کو انجوائے کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور کے بعض نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہونے پر برہمی کا اظہار کر دیا. واسطہ حکام کو فوری نکاسی آپ کا حکم دے دیا اور ان سے رپورٹ بھی طلب کر لیا. جی اسما, اس بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کراچی کی صورتحال آپ نے دیکھی جو کہ پچھلے کچھ دنوں میں بہت ہی زیادہ بری تھی. پانی بہت زیادہ وہاں پہ جمع ہو چکا تھا. کچھ عید کے موقع پر یہ جو جانوروں کے بقیہ جات اور ان کے فضلہ وغیرہ ہے اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ گند وہاں پر, اور پانی کی وجہ سے کیچڑ اور بہت زیادہ گند وہاں پہ ہو گیا تھا. جی بالکل. ایک تو بارش کا موسم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل صبح کے ٹائم اتنی زیادہ بارش ہو جاتی ہے, جگہ جگہ کیچڑ, پانی وغیرہ. اوپر سے یہ قربانی کے دن ہے, قربانی کے دنوں میں خون وغیرہ, جانوروں کے فضلہ وغیرہ. تو میں لوگوں سے یہی کہوں گی کہ ادھر ادھر نہ پھینکیں. اس طرح سے جو ایریا ہوتا ہے اس کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے, گزرنے والوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, اسمیل وغیرہ اتنی ہو جاتی ہے, جگہ جگہ ڈھیر لگ جاتے ہیں. جی بالکل, جیسے اب کراچی تھا پہلے, کراچی کے حالات ہمارے سامنے تھے سارے. اسی طرح لاسٹ ڈیز میں کچھ بارش ہوئی ہیں, اور مزید عید کے باقی دنوں میں بھی میرے خیال سے بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے. تو جیسے کراچی کا حالات تھا, اب اسی طرح لاہور کے حالات جو ہیں وہ بھی نشیبی علاقوں میں بہت زیادہ مسئلہ وہاں پہ بنا ہوا ہے, لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہو رہی ہیں. یہ ہے نا کہ پنجاب میں تو پھر بھی مطلب دیکھا جاتا ہے اس بات کو فوراً سے کی جاتی ہے, مطلب فوراً سے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. لیکن جو ہے اس کے اوپر کراچی والوں کے لیے میرے خیال میں ان کی قسمت خراب ہے, شاید ہر چیز میں ان کے لیے مسئلے ہو جاتے ہیں کھڑے. ہاں جی بالکل. اب یہ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے, ساتھ ساتھ چلتا ہے. لیکن میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ایز اے پرسن اور ایز اے نیشن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اپنے ارد گرد کے ماحول کا ہمیں خود خیال رکھنا چاہیے. حکومت کام کر رہی ہے, لیکن آبویسلی بہت ساری چیزیں ہیں جو حکومت نے دیکھنی ہیں, بہت سارے معاملات ہیں ملکی غیر ملکی ہیں اپنے ملک کو لے کر جو انہوں نے سیٹل کرنے ہیں, انہوں نے دیکھنے ہیں. تو ان موقعوں پہ ایسی چیزوں کا ہمیں چاہیے کہ ایز اے نیشن اور قوم کی حیثیت سے ہم خود ان چیزوں کا خیال رکھیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہمیں خود کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم گن نہ اسپیشلی پھینکیں باہر, کیونکہ گن پھینکتے ہیں ادھر ادھر, چاہے وہ عام دنوں میں اکثر لوگ ہوتے ہیں پھینکتے ہیں, تو اس سے بھی مطلب بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. لوگوں کو اس بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. بالکل احتیاط کرنی چاہیے اسما. اور جس جگہ پر یا ان حالات میں لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں, قربانی کر رہے ہیں, سب کچھ سارے معاملات اتنے پرمسرت, اتنی خوشی سے ہو رہے ہیں, وہیں پر لوگوں کے لیے تھوڑی سی مہنگائی کے لحاظ سے بری بات بھی ہے. جیسے کہ آپ کو ایک خبر سے آگاہ کرتے ہیں, حکومت نے ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے, جس پر عوام بہت غصے میں ہیں. کہتے ہیں عید سے قبل پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کر کے حکومت نے عید کا مزہ پھیکا کر دیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھا جائے تو پہلے سبزیوں وغیرہ کی مہنگائی ہو جاتی ہے, جیسے ہی بڑی عید آتی ہے تو جو ہوتے ہیں جو منافع خور ہوتے ہیں وہ اسپیشلی وہ اس بات کو یہ نہیں دیکھتے کہ حکومت کی طرف سے کیا ریٹ لسٹ چاہیے, وہ اپنی ریٹ لسٹ خود بنا کے مہنگائی کر دیتے ہیں. اوپر سے یہ حکومت کی طرف سے ہوا ہے کہ پیٹرول میں بھی اضافہ ہو گیا. مطلب لوگوں نے ادھر ادھر بھی جانا ہوتا ہے, کچھ مطلب نہیں ہوتے, اب ان کا وہ پلان تو کینسل ہو گیا. جی اس میں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ جہاں حکومت نے کیا ہے, ہم لوگ اگر ایز اے نیشن, ایز اے پرسن ہم اس چیز کے بارے میں سوچیں تو ہمیں چاہیے کہ ایک جو ریٹ حکومت کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے ہم اس ریٹ پر ہی لوگوں کو چیزیں مہیا کریں. ہوتا اس طرح ہے کہ ہر انسان, ہر بندہ جو کہ کوئی بھی چیز بیچ رہا ہے, سبزی والا ہے, فروٹ والا ہے, یا پیٹرولیم مصنوعات جو لوگ بیچ رہے ہیں, انڈسٹریل جو پیپل ہیں, وہ لوگ اپنی ضروریات کے حساب سے پرائسز کو موڈیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آٹا, چینی, یہ سارے بحران ہمارے ملک میں آپ پچھلے کافی عرصہ سے سن رہی ہیں کہ آٹا اور چینی کا خاص طور پہ بحران جو ہے وہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ
جو لوگ سپلائرز ہیں, جو لوگ بیچنے والے ہیں, وہ لوگ اپنی مرضی سے چیزوں کو موڈیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. حکومت کی ایک ڈیزائنڈ پالیسیز جو ہے نا, ان کو وہ بالکل بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتے ہیں. تو اسی وجہ سے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس طرح سے اب پورے پاکستان میں دیکھا جائے آٹے اور چینی کا بحران بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور اب چینی کی قیمتوں میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. جہاں 80 روپے سے 85 روپے تک کلو چینی بکتی تھی, وہاں 90 سے اب اوپر کی بک رہی ہے, کہیں کہیں 100 روپے کلو, 100 روپے کلو سے بھی اوپر کی بک رہی ہے. تو لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, جبکہ یہ حکومت کی طرف سے اتنے ریٹ نہیں ہیں, لوگ خود اتنے منافع ہو رہے ہیں کہ اپنے خود ریٹ کھینچتے ہیں لوگوں سے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اب مجبوری بن گئی ہے لوگوں کی کہ اب ہم مہنگی بھی بیچیں گے تو لوگوں کو لینی ہی پڑے گی. جی بالکل اسما, ہم کبھی بھی کسی ایک پرسن کو اس چیز کے لیے بلیم نہیں کر سکتے. ہم وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کو اس بارے میں بلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں ایک محدود چیز کے بارے میں, اپنے ارد گرد کے کچھ معاملات کو دیکھتے ہوئے. اگر ایک دکاندار کی بات کریں تو وہ اپنے محلے کے بارے میں سوچ کے کہ میری آمدنی اگر زیادہ ہو, اس محلے میں زیادہ سیل کرنے سے مہنگی چیزیں, تو وہ صرف وہ سوچ رہا ہے. وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب جو ہیں, یا باقی ہمارے وزراء اور یا باقی جو لوگ ہیں حکومتی جو نمائندگان ہیں, ان لوگوں نے پورے ملک کو چلانا ہے, اس کی بیرونی اور اندرونی سارے معاملات کو دیکھنا ہے, اس لیے یہ چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لوگوں کے لیے مشکلات ہم لوگ خود کھڑی کرتے ہیں, ہر چیز کا جو ہم بلیم ہے وہ ایک بندے پہ نہیں دے سکتے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اس بارے میں. جی بالکل. اسی طرح آپ کو ایک اور لا اینڈ آرڈر کے متعلق ایک خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات سے متعلق قانونی امور میں مشکلات کا سامنا ہے. ملک بھر میں 11 لا آفیسرز تعینات کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. لا آفیسران کو گریڈ 17 میں بھرتی کیا جائے گا. پنجاب میں 2, خیبر پختونخوا میں 3 لا آفیسرز تعینات ہوں گے, جبکہ بلوچستان میں 2, راولپنڈی اسلام آباد کے لیے 1 لا آفیسر تعینات کیا جائے گا. اسما, اس خبر کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہمارے ملک میں ہے, اس کو ری ڈیزائن یا ری اسکیجول کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ری ڈیزائن کریں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے اس طرح سے کہ وہ آگے بڑھیں, دوسرے لا آفیسر جو ہوتے ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے آگے بڑھنے کا. جی بالکل. اسی طرح مطلب جس طرح کے حالات آج کل چل رہے ہیں ہمارے ملک میں, لا اینڈ آرڈر کو نافذ کرنا بہت ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا اسٹیپ اٹھایا گیا ہے حکومت کی طرف سے, جو کہ صوبوں میں لا آفیسرز جو ہے نا وہ سیپریٹلی یا اسپیسیفکلی اپوائنٹ کیے گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے میرے خیال سے. ملک میں کرونا وائرس کو ہم بھول نہیں سکتے. ابھی ایک بہت پینڈیمک چل رہا ہے, پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوئی ہے, جو کہ بہت ہی ناگہانی کہہ سکتے ہیں آپ, اس نے ایک صورت اختیار کر لی تھی, لیکن اللہ پاک کے شکر سے, فضل سے اب یہ کسی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے. ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے صرف 6 اموات جبکہ 553 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز 25,146 رہ گئے ہیں. عمیر, آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ اموات میں کمی ہو رہی ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے, اس بارے میں آپ اور کیا کہیں گے؟ جی بالکل. اموات میں آہستہ آہستہ کمی ہو رہی ہے, وائرس پہ آہستہ آہستہ قابو بھی پایا جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی یہ ایک, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, یہ ایک پینڈیمک ہے, پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوئی ہے. کچھ لوگ یا کچھ شہر یا کچھ ملکوں میں بات نہیں ہے, یہ ایک پوری یونیورس اسٹیٹ پہ ایک جو ہے نا یہ ڈیزیز پھیلی ہوئی ہے. تو اس میں کمی تو ہو رہی ہے, لیکن ہمیں ابھی بھی اس چیز کو بہت زیادہ لائٹ نہیں لینا چاہیے. عید الاضحیٰ پر جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ لاپرواہی کی گئی, جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوئے کہ بہت زیادہ وائرس پھیل چکا تھا, لیکن اب لوگوں نے پھر اس چیز کو سمجھا, حکومت نے لوگوں کو اویئر کیا اور لوگوں نے سمجھا اب اس چیز کو. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اویئر کیا ہے, لیکن پاکستان میں کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کرونا کوئی بیماری ہے ہی نہیں, کرونا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. صرف یہی وجہ ہے نا, ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ حد تک پھیلا نہیں تھا, لیکن صرف لوگوں میں شعور کی کمی ہونے کی وجہ سے, لوگوں میں ایک چیزوں کی اویئرنیس کمی ہونے کی وجہ سے, اویئرنیس کی کمی ہونے کی وجہ سے اس وائرس نے اتنی زیادہ شدت اختیار کر لی تھی.
تو اسما یہ تو ایک بہت ہی پینڈیمک سی چیز ہے جو کہ جس کو ٹائم لگے گا آئی مس سے ختم ہوتے. ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں, ایس او پیز کو فالو کریں, سماجی فاصلے کو بہت زیادہ احتیاط کریں, اس کی فاصلے میں رہیں, اور اسی طرح ہی ہم اس وائرس کو ختم کر سکتے ہیں. جی بالکل, ٹرانسمیشن کا سلسلہ تو جاری رہے گا. باتیں جتنی بھی کی جائیں کم ہو جاتی, مطلب زیادہ ہی ہم کر پائیں گے. ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. اب یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک.